اور جی ہم نے جنازہ تو نہیں پڑھا، ہم جنازہ تو نہیں پڑھتے، لیکن جانا تو ضروری ہے نا، ہم تھوڑی ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں جا کر ہم بیٹھتے ہیں صرف رسموں میں رواجوں میں، اور جی ہم نے تھوڑی مہندی کی تھی، ہم نے تھوڑی گانے گائے تھے، ہم نے تھوڑی ناچا تھا، ہم تو صرف یوں ہی چلے گئے تھے۔ اس کا منع کہاں پر ہے؟ رب العالمین نے اپنی اس کتاب میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں مالک نے کیا بیان فرمایا؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ مالک نے کیا بیان فرمایا؟ اور یہ حکم اللہ نے اپنی اس کتاب میں نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تم نے نہیں بیٹھنا، اس وقت تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جب تک کہ وہ کسی اور بات میں، کسی اور معاملے میں مصروف نہ ہو جائیں۔ یہاں پر بات چھوڑ دی، کیا یہیں تک معاملہ رکھا؟ نہیں، یہاں تک معاملہ نہیں رکھا، فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہے، تم وہاں موجود رہے، گانے بج رہے ہیں، تمہارے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا، بدعات ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہی ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور تم بیٹھے ہو وہاں پر، تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو، انہی کی طرح ہو۔ پھر تم کہاں منع کیا گیا؟ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ کہاں منع کیا ہے۔ اس وقت تم وہاں نہیں بیٹھو، ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا اور یہ بدعت، ہم بیٹھے ہیں کوئی فرق نہیں، یہی معاملہ ہے۔ اگر پھر بھی ہم بیٹھے رہے پھر تم انہی کی طرح ہو۔ یہ ہیں وہ معاملات کہ جن سے دلی محبت ثابت ہو جاتی ہے، جن سے دعویٰ زبانی ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ ہے وہ درجہ جس سے ایمان والوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے، کسی طور پر جائز نہیں ہے کسی بھی کافر اور مشرک کے لیے دل میں محبت کا رکھنا۔ یہ ہے ایک درجہ، یہ ہے ایک نوعیت معاشرتی جو رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے بیان فرما دی۔ کیا یہی ایک درجہ ہے معاشرے میں رہنے سہنے کے لیے کہ صرف اس درجے کے تحت جو رہے گا وہ ایماندار کہلائے گا، جو الگ تلگ ہو جائے گا، جو کٹ آف کر دے گا، جو گوشہ نشینی اختیار کر لے گا، صرف وہ مومن ہے؟ صرف ایک درجے پر نہیں، ایمان والوں کو معاشرے میں رہنے سہنے کے لیے 3 درجے اور بھی بتلائے ہیں، 3 نوعیتیں اور بھی بیان کی ہیں، رب العالمین نے ہی وہ بیان کی ہیں۔ وہ ہیں جن میں 2 نوعیتیں آپ دیکھیں، مواسات اور مدارات، 2 نوعیتیں، ہمدردی، خیر خواہی، صلہ رحمی، حقوق کی ادائیگی، حسن اخلاق، یہ نفع رسانی،
یہ ضروری ہے. یہ ایمان والوں کو یہ 2 درجے 2 نوعیتیں اور بھی بتائی ہیں کہ تم نے یہ کام بھی کرنا ہے. کن لوگوں کے ساتھ؟ مالک ان سے منع نہیں کرتا. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 رب العالمین نے بیان فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کیا بیان فرمایا؟ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، انصاف کا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. اللہ تمہیں نہیں روکتا. کن کے ساتھ؟ کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا. اور یاد رکھنا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ کس نے ہدایت دی؟ رب العالمین. اللہ تمہیں نہیں روکتا نیکی کرنے سے، انصاف کرنے سے، اچھا برتاؤ کرنے سے، مدد کرنے سے. کن لوگوں کے ساتھ؟ کن لوگوں کے ساتھ آپ بتائیں؟ ہاں، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں روڑے نہیں اٹکائے، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں کوئی سختی تمہارے ساتھ نہیں کی، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تمہیں نہیں روکتا. ہاں، ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ اللہ ان لوگوں سے دوستی سے منع کرتا ہے. آیت نمبر 9 سورہ الممتحنہ. ان لوگوں سے دوستی سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑیں. کتنی واضح آیات ہیں. اس سے زیادہ اور کھول کر مالک کیا وضاحت کرے. ان لوگوں سے منع کرتا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے لڑیں، تمہیں گھروں سے نکالیں اور گھروں سے نکالنے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں. ہاں، ان کو علاقہ بدر کرو، ہاں ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے عجیب واویلا اٹھایا ہوا ہے، عجیب انہوں نے کام کیا ہوا ہے، عجیب ان کے طور طریقے ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، آؤ تمہارے ساتھ ہم بھی پتھر مارنے والوں میں شامل ہوں گے. اللہ منع کرتا ہے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے، منع کرتا ہے. یاد رکھنا جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں، ایسے لوگوں سے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اس سے پہلے بیان فرمایا یہ منافق نہیں جانتے، یہ منافق ہیں. ایسے ہی لوگ ظالم ہیں کہ جو پھر بھی ایسے لوگوں سے دلی محبت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی لوگوں کا پالا تھا. دو قسم کے لوگوں کا. بخاری جلد سوم کتاب الطلاق حدیث نمبر 273. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کی 2 جماعتیں تھی. ایک وہ جو حربی مشرک تھے، حربی، جو کوشش کرتے تھے دین میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے، جو روڑے اٹکاتے تھے، جو ظلم اور تشدد کرتے تھے، جن کی یہ پلاننگ ہوا کرتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ دعوت رک جائے، یہ بات بیان نہ ہو. وہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے. اور ایک مشرکوں کی وہ قسم تھی معاہد مشرک، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کیا کرتے تھے.
قول اور قرار کیا کرتے تھے، لین دین کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تعلق قائم رکھتے تھے. اور آپ دیکھیں جو روڑے اٹکانے والے ہیں، جو مشکلات کھڑی کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ موالات ہے، نہ مواسات ہے، نہ مدارات ہے. جو روڑے اٹکانے والے اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ کہا گیا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو، صلہ رحمی کرو. یاد رکھنا جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ کس کا فرمان ہے کہ جو قطع تعلقی کرے گا، جن کے ساتھ نیکی کرنے کی اجازت ہے ان کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. سورہ الرعد دیکھیے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم. یہ صلہ رحمی کرتے ہیں ویخشون ربہم، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے رب کا حکم ہے صلہ رحمی کرنا، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. بخاری میں روایت ملتی ہے، آپ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. آپ اس کے سر کے پاس بیٹھے اور فرمایا کہ اسلام لے آ. اسے ایمان کی دعوت دی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا، تو اس کے باپ نے اسے کہا کہ ابو القاسم نے جو کہا ہے اس کا کہا مان لے. وہ ایمان لے آیا، وہ ایمان لے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ایک جان جہنم کی آگ سے بچ گئی. مقصد کیا ہے تعلقات کو قائم رکھنے کا؟ تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. حق بات میں انہیں پہنچا دوں. یہ عیادت کرنا، یہ تیمارداری کرنا، اس کو موالات کی شکل میں نہ لایا جائے. افسوس ہوتا ہے یہ ایسی شکایات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. او جی کسی کا باپ سخت بیمار ہے، مرض الموت میں، قریب المرگ ہے، بیٹی جانا چاہ رہی ہے، بیٹی باپ کے پاس جانا چاہ رہی ہے. ایمان کا دعوے دار شوہر اسے نہیں جانے دے رہا. تم نہیں جا سکتی، کیوں؟ اسے دلی محبت ثابت ہو جائے گی. کیا یہ موالات ہے؟ یہ مواسات ہے. اس ہمدردی کا حکم دیا گیا ہے. وہ بیمار پڑا ہے، ایمان کا دعوے دار شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہے نہیں جاؤ، جاؤ گی تو دلی محبت ثابت ہو جائے گی، باپ کو دیکھنے نہیں جاؤ. باپ فوت ہو گیا ہے. جتنا یہاں ایک اور بات بھی میں واضح کر دوں میرے بھائیوں، جتنا ہمیں ملتا ہے اتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے زیادہ سختی نہیں پیدا کرنی چاہیے. جتنا ہمیں ملا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. او جی وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ملتی ہے، وہ تو باپ کے لیے تھی، باپ کے لیے تھی، وہ تو ان کے باپ تھے، تو باپ کی ملتی ہے نا، باپ کا معاملہ ملتا ہے. اب باپ فوت ہو گیا، بیٹی جانا چاہ رہی ہے، نہیں جانے دے رہے. بیٹا چلا گیا، باپ فوت ہو گیا، کیوں چلے گئے بھائی تم؟ جتنا ہمیں ملتا ہے، جتنی ہمیں رخصت ملتی ہے، اگر ہم اتنی رخصت کو نہیں لیں گے تو یہ بھی احکامات کا انکار ہوگا. یاد رکھیے. آپ دیکھیے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ ان کی والدہ مشرکہ آتی ہیں ان سے ملنے کے لیے. تو اسما رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, میری ماں آئی ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ مل سکتی ہوں؟ حالانکہ وہ مشرکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملو, اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. حقوق کی ادائیگی ہے. حقوق العباد ایک ایماندار کو ادا کرنے ہی ہوں گے. نہیں ادا کریں گے کل پکڑ ہوگی. آج ایمان کا دعوے دار ہے, ایمان کا دعوے دار. اور تو آپ چھوڑیں طرز معاشرت دیکھیں, ہمارے رہنے سہنے کا ڈھنگ دیکھیں کس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں. ایمان کا دعوے دار اپنی مومنہ بہن کو بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس نے حق مانگ لیا تو کٹ آف, تعلق ختم. اس نے حق کیسے مانگ لیا ہے؟ ناراضگی, دشمنی. جا کے وہ اسٹامپ پیپر لے کر آ کے بہن سے انگوٹھے لگاتا ہے. بہن بھی ڈر کر لگا دیتی ہے کہیں باپ بھائی سے ناراضگی نہ ہو جائے. باپ تو پہلے چلا گیا, یہ بھائی بھی کہیں مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کا تو پورا ہی ختم ہو گیا. اور وہ اس کے اس ڈر کا, اس کے اس خوف کا فائدہ اٹھا رہا ہے ایمان کا دعوے دار. کیا کل ہماری پکڑ نہیں ہوگی اس معاملے؟ یہ ہم کیسی طرز زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کیسا ہمارا طور طریقہ ہو گیا ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا میرے بھائیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھایا کرتے تھے, دعوت میں جایا کرتے تھے, تحفے لیا کرتے تھے, تحفے دیا بھی کرتے تھے. ایسے معاہد مشرکین سے کہ جو روڑے نہیں اٹکاتے تھے, تحفے بھی لیا کرتے تھے, دیا بھی کرتے تھے, اور دعوت قبول بھی کیا کرتے تھے, مدد بھی کیا کرتے تھے, معاف بھی کیا کرتے تھے, عفو درگزر کا معاملہ بھی تھا. اور قرآن اور حدیث کے مطابق اگر آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ بھی کیا کرتے تھے, ان کے معاملات بھی دیکھا کرتے تھے. ایک یہودی مرد اور عورت آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم سے بدکاری ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا, سزا دی. مسجد نبوی کے باہر جہاں صلاۃ المیت ادا کیا کرتے تھے وہاں پر انہیں رجم کیا گیا. قرآن اور احادیث کے مطابق فیصلے بھی کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے ساتھ. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں, ایک اور چیز بھی. مشرکین کی خوشیوں میں, ان کے ولیموں میں, ان کی دعوت میں آپ دیکھیں اسی کے تحت ایسے جگہوں پر کہ جہاں ڈول باجا نہ ہو, ولیمے میں گانے نہ ہو, موویاں نہ ہو, مخلوط محفل نہ ہو, غیر شرعی کام نہ ہو رہا ہو, ایسے ولیموں میں جانا چاہیے. جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ولیمہ سنت ہے. آپ مشرکین سے, شرک کرنے والوں سے امید ہم کیا رکھتے ہیں کہ کیا وہ بہت ہی عین سنتوں کے مطابق خوشی کریں گے؟ کیا ہماری ان سے یہ امید ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایسی محفل, ایسے دعوت ولیمہ, میں ولیمے کی بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے, کہ جہاں غیر شرعی کام نہیں ہو رہا, ڈھول باجا, موویاں, مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے, سادہ ہے, کوئی لفافے نہیں لینے دے رہے, تو پھر ایسے ولیموں میں شرکت کی جا سکتی. تعلق قائم رکھنے کے لیے مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے کہ تعلق قائم رہے گا تو دعوت دی جا سکے گی، تعلق قائم رہے گا تو حق بات پہنچائی جا سکے گی۔ مقصد یہ ہونا چاہیے دعوت کے پہنچانے کے لیے، ایمان کی بات بتانے کے لیے میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، ایمان کی بات پہنچانے کے لیے میں یہ تحفے دے رہا ہوں، میں یہ دعوت قبول کر رہا ہوں، تاکہ میں ایمان کی دعوت بھی پہنچاتا رہوں ساتھ ساتھ۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہمارے سامنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی۔ پڑوس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف جو ایماندار ہوگا بس اسی کا حق ہے، کافر مشرک کا نہیں ہے، نہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کتنا کہا گیا آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پڑوس میں فلاں یہودی کے گھر پر یہ قربانی کا گوشت دے کر آ جاؤ۔ غلام کیا کہتا ہے؟ وہ تو یہودی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے ہیں؟ یہودی ہے تو کیا وہ پڑوسی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے اور کتنی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی تو اتنا زور دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنے لگے کہ شاید وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہدایات ہیں؟ یہ کس کے لیے رہنمائیاں ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم نے یہ سارے طرز معاشرت کو دیکھنا ہوگا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں مکہ فتح ہوا، آئے ہیں، تو کیا اعلان کیا ہے؟ لا یثریب علیکم اليوم، تم نے جو کچھ کیا ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے، آج ہم تمہیں ملامت بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک اشارہ چاہیے تھا، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے سارے، لیکن عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات کو سمجھ جائیں، یہ نہیں سمجھے ان کے بچے سمجھ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ، یہ طرز معاشرت، یہ ہمیں کہاں سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے۔ اور پھر اسی طرح اس معاشرے میں رہنے سہنے کے لیے ایک درجہ اور ایک نوعیت اور بھی بدلائی، اور وہ ہے معاملات۔ معاملات، یہاں ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ دین اسلام فرد واحد کو معاشرے کا کوئی بیکار پرزہ نہیں سمجھتا، ابس پرزہ نہیں سمجھتا دین اسلام، بلکہ ایک فرد کی تربیت کرتا ہے۔ ایک فرد کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیوں؟ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک فرد کی اصلاح پر اسلام زور دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک ایسا معاشرہ جہاں کفر و شرک ہو، جہاں بدعات ہو، جہاں خرافات ہوں، جہاں بے حیائی ہو، جہاں رسم و رواج ہو، ایسے معاشرے میں ایک ایمان والے کا کردار اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا کردار ایسے معاشرے میں گواہی دیتا ہے کہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے وہ زبانی نہیں ہے، یہ اس پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ یہ کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے تو یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے موالات کے یہ معاملات ہیں، دلی محبت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو یہ اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔
تو یہ دین اسلام یہ فرد واحد کی اصلاح پر بڑا زور دیتا ہے. ہر ایک آدمی نے اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا, اپنا ہم نے محاسبہ کرنا ہوگا, اپنے کردار پر, اپنی گفتار پر ہم نے نظر رکھنی ہوگی. یہ ایسا معاشرہ ہے, لوگوں کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ یہ بھی کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ اس معاشرے میں اگر رہنا ہے تو شرک تو کرنا ہی ہوگا. ہمیں معاشرے میں رہنا ہے, ہم شرک تو کریں گے, کیا کریں, معاشرے میں بھی تو رہنا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو آج جو معاشرے میں ہمارے سامنے ہے اور یعنی عروج پر ہے, فحاشی عروج پر ہے, بہنیں بیٹیاں چوک چوراہوں پر بے پردہ ہیں, ایسے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں کہ برہنہ نظر آتی ہے. ایسے معاشرے میں ایمان والا کیا کرے گا؟ کیا وہ بھی اسی طرح کا لباس اپنی گھر والیوں کو, بہنوں بیٹیوں کو پہنائے گا؟ نہیں. اس کا طرز معاشرت دوسرا ہونا چاہیے. آج بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ آج برقعوں کو بھی برقعوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو دکھایا نہ جا رہا ہو. آج آنکھوں کے حسین نظارے ہیں, لوگ آنکھوں کے نظارے کرے جا رہے ہیں. تو ایمان والا کیا کرے گا؟ کیا وہ بھی اسی طرح آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا؟ نہیں. ایمان والوں کو تو بتایا ہے تم اپنی نظریں نیچے رکھو. آج دھوکہ دہی عروج پر ہے. ایمان والا کیا کرے گا؟ کیا وہ بھی دھوکے کرے گا؟ نہیں, وہ دھوکہ نہیں کر سکتا. جھوٹ عروج پر ہے. اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جا رہا. ایمان والا ایسے معاشرے میں کیا کرے گا؟ اور کیا کر رہا ہے؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, باہر کوئی آ گیا, بچے کو بھیج رہا ہے, جاؤ بولو پاپا گھر پر نہیں ہے. بیٹا بھی جھوٹ سیکھ رہا ہے اور جا کر جھوٹ باہر بول رہا ہے, پاپا گھر پر نہیں ہے. اور کئی تو نہ سمجھ یہاں تک کہہ دیتے ہیں پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پر نہیں ہے. فون پر بات کر رہے, جس علاقے میں موجود ہے, نہیں جی میں اس علاقے میں نہیں ہوں. گالم گلوچ آج عام ہے, زدے عام ہے, زبان عام ہے. ایمان کا دعوے دار بھی ذرا مزاج کے خلاف بات ہو جائے وہ بھی گالیاں دینے لگ جاتا ہے ایمان کا دعویٰ. جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں. امانت رکھائی جائے, امانت میں خیانت بھی ہے. اور یہ امانت صرف مال کی حد تک نہیں ہے. کسی کی کوئی کمی, کسی کی کوتاہی کا معاملہ بھی سامنے رکھیں, اس کو بھی مد نظر رہنا چاہیے. یہ بھی وعدہ کر رہا ہے, وعدہ خلافی آج معاشرے میں عام ہے. وعدے تو کیے اس لیے جاتے ہیں کہ وعدوں کو توڑا جائے. وعدے تو کیے اس لیے جاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. اگر ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی وعدے ایسے ہی کرے, وعدے کر رہا ہے, وعدہ خلافی کر رہا ہے, یاد رکھیے وعدہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی کلائی جس سے وعدہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے اس نے اپنی کلائی. وعدہ کرنے والا ایسا پابند ہو جاتا ہے. ہم وعدہ کس لیے کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے. اسلام کتنا بہترین دین ہے, کیسا بہترین دین ہے. آپ دیکھیں, قرض ایک شخص نے لیا ہے, قرض جس نے قرض دیا ہے, اسلام اسے کہہ رہا ہے تم ڈھیل دیتے جاؤ, تمہارے پاس گنجائش ہے, تم ڈھیل دو, تم اسے ڈھیل دو. حدیث نے بتا دیا ایک شخص جنت میں داخل ہوتا ہے, اس سے اس کا سبب پوچھا جاتا ہے, وہ اس کا سبب بتاتا ہے کہ جب میں خرید و فروخت کرتا تھا تو اس میں نرمی کرتا تھا, جب میں کسی کو قرض دیتا تھا
تو اس میں چھوٹ دیتا رہتا تھا, ڈھیل دیتا رہتا تھا. اگر میری گنجائش ہوتی تھی تو میں معاف کر دیتا تھا. یہ میں کام کرتا تھا. حدیث یہ سنائی جا رہی ہے کہ تم ڈھیل دیتے رہو. تم نے قرض دیا, گنجائش ہے, ڈھیل دیتے رہو, تمہاری گنجائش ہے, معاف کر دو. ساتھ میں اسلام اور کیا بتا رہا ہے دوسرے کو جس نے قرض لیا ہے, تم نے وعدہ کیا ہے, وعدہ خلافی تم سے نہیں ہونی چاہیے. تم سے وعدے کے متعلق باز پرس ہوگی. دوسری طرف اسے وہاں زور دے رہا ہے. کتنا بہترین دین ہے. آج آپ دیکھیں گھروں میں, ہمارے اس معاشرے میں گھروں میں ٹی وی ہے, لیڈ ہے, ڈش اینٹینے ہیں, وی سی آر ہے, سب کچھ چل رہا ہے, کیبلیں چل رہی ہیں. باپ, بھائی, بہن, بیٹی سب مل کر فوج ڈرامے دیکھ رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ایمان والا بھی اپنے گھر میں ٹی وی رکھے, کیبل رکھے, اور وہ بھی اسی طرح. او نہیں جی میں تو WWF دیکھتا ہوں, WWF ریسلنگ. اب ریسلنگ میں کیا ہے, کون کھڑا ہے, کیسا پہلوان کھڑا ہے, اور کیا پہنے ہوئے, زیبتن کیے ہوئے کھڑا ہے. بہن بھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, بیوی بھی دیکھ رہی ہے. یہ تو معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح اوریانی اور فحاشی کا یہ سامان پڑا ہو اور ہم دعویٰ کریں ایمان کا, تو یہ دعویٰ زبانی نہیں ہے. پھر ہمارے طرز معاشرت میں اور مشرکین اور کفار کے طرز معاشرت میں واضح فرق ہونا چاہیے, اور یہ واضح فرق دکھائی دینا چاہیے. ہمارا کردار ہماری گفتار سے زیادہ گواہی دے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جس طرح بتایا گیا یہ آیات میں کہ ایمان والوں کی چال کے بارے میں کہ یہ اکڑ کر نہیں چلتے. کیوں؟ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ آسمان پہاڑوں کی چوٹی کو سر کر سکتے ہو. اور انسان کی چال ہی بتا دیتی ہے اس کا اخلاق. انسان کی چال بتاتی ہے. کوئی بدماشی کرنے والا جب معاشرے میں چلتا ہے, گلی کوچوں میں, بندہ کہتا ہے بڑا بدماش ہے, ہوئے بڑے بدماشوں کی طرح اس کی چال ہے. اور کوئی ذرا لچکا کے چلتا ہے, اس کی چال کے اوپر الگ کمنٹس پاس ہو رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی چال ہی بتاتی ہے. نہ اتنا جھک جاؤ, اتنی عاجزی کرنے لگ جاؤ, مسکینی دکھانے کے دوسروں کو ترس آنے لگے تو بڑا ہی مسکین ہے. نہیں, پروکار انداز میں ایماندار چلتا ہے, پروکار انداز میں. اس کی شرافت بھی اس کی چال سے جھلکتی ہے, اس کا کردار بھی اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کردار کا یہ مالک ہے. اور مشرکوں کی طرح اس میں یہ ایک بات بھی سامنے آ جاتی ہے, یہ بات پر بھی ذرا غور کریں. آج مشرکین مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ایماندار کا کہ جو سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے. مشرکین مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ آگے کوئی بارش ہوئی ہے یا کیچڑ ہے, آگے اتنے پائنچے اٹھائے ہوئے. تم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ایمان والا بھی اگر ایسے ہی پائنچے ٹخنوں سے نیچے کر دے, فیشن ہے جی, فیشن ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ بھی پائنچے ویسے ہی نیچے کر کے چل رہا ہے, ویسے ہی اس کا فیشن بھی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا, اسے بھی اس وقت تک اچھا نہیں محسوس ہوتا کہ جب تک چپلیوں کے اوپر, کھیڑیوں کے اوپر اس کے پائنچے لٹک نہ رہے ہوں. فیشن پورا نہیں ہوتا, چپلیاں اچھی نہیں لگتی. کاٹن کا سوٹ ہو اور پائنچے چپلیوں کے اوپر ہوں, پھر تو بات ہی اور ہے. بالوں کی کٹنگ دیکھیں ایمان والوں کی, بچوں کی کیسی ہو رہی ہے. کوئی جو ہے کھلاڑیوں کی طرح, کوئی اداکاروں کی طرح فیشن کیے جا رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کوئی مسئلہ